بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احباب، بادشاہ کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ سارے درباری سردار اور معززین تلاش میں لگ پڑے۔ 2 دن کی جان مار تلاش کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا، جبکہ باقی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے والے کو حسب وعدہ تمام انعامات سے نوازا اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ اس کے بعد بادشاہ دوسرے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی محنت پر ان کے لیے خیر کے کلمات کہے اور پھر ان کو بھی انعامات دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو جیسے وہ موتی ملا تھا کچھ اچھا نہیں لگا اور اس کے چہرے پر کمینگی کے آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ جو یہ سب محسوس کر رہا تھا وہ اس درباری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے موتی ڈھونڈنے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں نواز دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر میں کوشش والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو نوازا اور تیرے حق میں سے کم کر کے نہیں دیا بلکہ اپنے خزانے سے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو نہیں ملا ان کو محروم کر دوں گا۔ موتی ایک تھا اور ایک کو ہی ملنا تھا، مگر کوشش کرنے والے بہت تھے، پانے والے کو پانے کا صلہ مل گیا اور کوشش کرنے والوں کو ان کے خلوص کا صلہ ملا۔ مگر اے شخص، میں تیرے چہرے پر ناگواری کی آثار دیکھتا ہوں، گویا کہ تو میرے فیصلے میں بے انصافی دیکھتا ہے۔ تو میری عطا کو اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کر مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو محروم رکھوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے۔ جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے تو اس کی قیمت میرے نزدیک بس اتنی ساری ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے موتی کو فرش پر پٹک کر ٹکڑے کر دیا اور اپنا خطاب جاری رکھا۔ میرے خزانے ایسے موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، پا کر احسان جتلانے والے کی نسبت نہ پا کر پچھتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ پچھتاوا انکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر پیدا کرتا ہے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس درباری کو اپنے مجلس سے نکال دیا۔ احباب، ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اپنے چند ناقص سجدوں کے عوض اللہ کی عطا پر قدغن لگانی چاہیے کہ وہ جس پر بھی فضل کرے ہماری مرضی پوچھ کر ہمیں کبھی بھی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ گناہ گار بندے ہی کیوں نہ ہو۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔